لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے. یہ جو درس ہو رہے ہیں کمیونٹی کے درس، اس کو ہم کمیونٹی کے درس اس کو کہنا چاہیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے. تو 2-4 منٹ اس پہ بات کر کے انشاءاللہ ہم جو ہے اپنے قرآن پر چلیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ قرآن کی تفسیر اور احکام جاننے کا سلسلہ یہ جاری کیا گیا ہے کیلگری کی یہ درس کمیٹی کی طرف سے. یہ جو لوگ قرآن کے اہل القرآن لوگ ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ساری کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہیے. تو اللہ کا میسیج اور پیغام جو ہے وہ دینا چاہیے. ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی چیز ہے کہ جتنے بھی کمیٹی کے ممبران ہیں وہ بھی، اور آپ سارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ بھی، کہ اللہ کے کلام کو سمجھیں. اسی لیے سمجھیں کہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم دوسروں کو اس کی تعلیم دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کے معنی کا سیکھنا، اس کے احکامات کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. یعنی یہ بھی پتہ چلا سیکھنا بڑی سعادت ہے. تو اس لیے جو بھی سیکھنے کے اس سے بھی آتا ہے نیت سے، وہ بھی بہت بڑی سعادت کا باعث ہے. اور یہ جو تعلیم ہے یہ انسان کو دوسرے کے مقابلے میں اس حدیث کے مطابق بہتر بناتی ہے، بہترین بناتی ہے بلکہ. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس بات کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دلوں میں ڈالا، اور یہ کمیونٹی کے سارے جو ممبران ہیں اہل القرآن ہیں انہوں نے ان دروس کا انتظام شروع کیا. تو درس کی کمیٹی آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ جو ہے حقدار ہے، اور ان کا آپ کی سب کی دعائیں جو میسیج جو لوگ لے کے جائیں گے، جس اپنی اپنی برکت جو لوگ لے کر آئے ہیں، ان کے لیے دعائیں آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے. وہ آپ کے لیے اس چیز کا باعث بنے، اور اللہ نے ان کو آپ کے لیے چنا. اور جن کی کاوشوں سے یہ بابرکت محفل جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان درسوں کا مقصد کیا ہے. ان درسوں کا مقصد کیا؟ میرے سامنے اس وقت ان کے 3 مقاصد ہیں. میرے سامنے جو ہے اس وقت اس قرآن کے درس کے 3 مقاصد ہیں میری بہن. پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے امت کی دوری کو ختم کیا جائے. امت جو ہے انفارچونیٹلی قرآن سے دور ہو چکی ہے. تو قرآن سے امت کی دوری کو ختم کرنے کا اس درس کا مقصد اور اہتمام ہے. ٹھیک ہے. مسلمانوں میں قرآن کو سمجھنے کا سلسلہ نہیں پایا جا رہا. لوگ زیادہ تر اس کو پڑھ کر بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ شاید یہی پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ جان کے، ان کا خیال آتا ہے سر اسی طرح ہی پڑھنا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو اس چیز کا شعور دلانا بہت ضروری ہے. یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے، اللہ نے لگایا. تو اس لیے قرآن سے جو ہے امت کی دوری کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ مسلمان اس کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں اور دور سے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے، چونکہ لینگویج نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے، یہ ہماری لینگویج نہیں ہے، ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں نے تو اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے میں نے آسان کر دیا ہے، تو اس امت کو کیسے مشکل لگ سکتا ہے؟ صرف یہ وجہ ہے کہ دوری ہے، تو ہم نے اس کو قریب کرنا. یہ قرآن کے درس کے مقاصد ہیں. تو مسلمانوں میں قرآن کا سمجھنے کا سلسلہ الحمدللہ یہاں پر جو ہے درس کمیٹی اور ہم سب کی ٹیم نے اس کو شروع کیا ہے. اس لیے فرق ختم ہو جائے اور لوگ قرآن سے جڑ جائیں، یہ کوشش ہے ہماری. دوسری چیز جو ہے مقصد آج کے درس کا بھی، اور جو ہر منتھ درس ہوتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو جان جائیں.
اللہ کے چونکہ ہماری لینگویج نہیں ہے تو ہم اچھی طرح پہچان جائیں اللہ نے میرے لیے حکم کیا کیا اصل میں. تو ہمیں ہر لیول پر گھر میں بیٹھ کے ہم اتنی بیزی خواتین، ظاہرہ پورا ویک بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا یہ جاننا. ٹھیک ہے، تو قرآن سے امت کی دوری کو ختم کرنے کے لیے بھی اور مطلب سمجھنے کے لیے بھی، جیسے قرآن بہت چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ اخلاص، وہ آتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. تو اگر اس میں بے نیازی کو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ نیاز جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، سب کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ہوتی. یعنی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم گھر بیٹھ کر اپنے مطلب ہے کہ ترجمے کو اپنی مرضی سے کریں تو جب تک اس تعلیم کو بھی سیکھیں گے نہیں. میں نے ایک مثال دی ہے، ضروری نہیں کہ آپ سارے بے نیاز کو سمجھتے نہ ہوں، لیکن میں نے بات کی ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ نیاز اللہ کے لیے نہیں ہوتی چونکہ اللہ بے نیاز ہے، نیاز دوسروں کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہ میں کسی سے پیدا کیا گیا نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا. تو جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اس میں کہ آپ یہ آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کا خالق ہے، تو اس کا مطلب اللہ تو پھر چیزیں پیدا کرتا ہے، تو ایک جگہ آیا نہیں کرتا. تو یہ ترجمہ اگر ہم گھر بیٹھ کے سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا نا اس کے لیے والدہ کا لفظ لیا، تو باقی چیزوں کے لیے اللہ نے خلقنا کا لفظ لیا ہے. تو اس مطلب عربی میں، اردو میں تو چیز چلتی ہے، عربی میں تھوڑا سا مشکل اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے. تو بالکل ان چیزوں کو ٹرانسلیشن کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ان درسوں کے لیے کہ ہمیں اپنے لیول پر آ کے، اپنی لینگویج کے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. یہ اس کا مقصد ہے. تیسرا بھی یہی مقصد ہے کہ جب ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، آیات پہ غور کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ خصوصی تعلق پیدا ہو جائے. جیسے ہی قرآن سنا جائے ہمارے دل کے اندر ایسے اترتا جائے جیسے ایک جادو ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کہتے تھے اس کے پاس نہ جانا، وہ تو جادوگر ہے، حالانکہ آپ کے پاس کیا تھا؟ صرف قرآن تھا. تو اس لیے یہ 3 مقاصد ہیں میری بہن. اس وجہ سے ہم نے جو ہے ان دروس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کا اہتمام کیا. تو آج ہم جو صورت ہم دیکھیں گے، اپنے قرآن میں داخل ہوتے ہیں، ہماری بہنیں پڑھتی رہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث سے، آپ سارے بھی اس حدیث کو تازہ کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا حدیث ہے کہ جب بھی جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو کچھ کھا پی لیا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ کیا کھایا کریں، کیا جنت کا باغ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، قرآن کی بات ہو تو تم ضرور اس پہ رک کے اور سمجھ لیا کرو اور اس کو اپنے اندر اتار لیا کرو. یہی تمہارا کھانا ہے، یعنی اصل روح کا کھانا ہے. تو اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ ہم قرآن میں داخل ہوں گے. تم دعا کر لیتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. اللہم انی غمرات الموت فی سکرات الموت. آمین یا رب العالمین. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لتعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صدق اللہ العلی العظیم. ہم اس کا تھوڑا سا پہلے ورڈ ٹو ورڈ تھوڑا سا کوشش کروں گی کہ ہم جو بھی لوگ آئے ہیں اپنی برکات سے اس کو سمجھ سکیں. بہت خوبصورت، بہت گہری صورت ہے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ اس کی طرف چاہیے ایک مکمل طور پر، تب آپ کو سمجھ آئے گی. اس کا پہلا ورڈ ہے الہاکم، الہکم. تو لہو اس کا مطلب لہو، لہو کو علیحدہ کر لیں کم تم سے، جو لوگ جانتے ہیں. موٹا موٹا جو اس کو نہیں بھی سمجھ آئے کوئی بات نہیں، بس سن لیں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ ہر کمیونٹی درس میں جب ہم آئیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آتی جائے گی. تو اللہ جو ہے وہ کم تر چیز کو کہتے ہیں، کم تر چیز، غیر اہم چیز جو آپ کے لیے اور میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ الہ ہے.
تکاثر کیا چیز ہے؟ بہت ساری کثرت. کس چیز کی کثرت یہ ہم دیکھ لیں گے. تکاثر کا مطلب ہے بہت زیادہ کثرت سے ہونا. اور حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے مقابر، قبرستانوں میں پہنچ گئے. ہرگز نہیں، کلا کا مطلب ہے خبردار. اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں. سوفا جلد جان جاؤ گے، تعلمون تم جان جاؤ گے. خبردار تم جلد ہی جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم خبردار ہو جاؤ، تم جلد جان جاؤ گے. کلا لتعلمون علم الیقین، اور پھر ہرگز نہیں، خبردار تمہیں یقین ہو جائے گا. کون سا یقین؟ علم الیقین. تمہیں علم الیقین ہوگا. لترون الجحیم، کس چیز کا؟ البتہ تم جہیم کو، جہیم کہتے ہیں دوزخ کو، جہنم کو، تم البتہ ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. لا البتہ، ترونا تم دیکھو گے، جہیم جہنم کو، تو تم البتہ ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم یقیناً عین الیقین، جو ان آنکھوں سے دیکھو گے جب تمہیں یقین ہو جائے گا. تم ان آنکھوں سے دیکھو گے جب تمہیں یقین ہو جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تمہیں سے یقیناً اس دن، جس دن تمہیں یقین ہو جائے گا، اس دن تمہیں پھر تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا. عن النعیم، یہ اس کا ایک ترجمہ تھا جو آپ نے دیکھا. الحمدللہ ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہمارے لیے اس میں آسانی کرے. اس کا پہلی جو بات ہے، لہاکم التکاثر، غافل کیے رکھا تمہیں بہتات کی کثرت نے، بہتات کی کثرت نے. اب کثرت کیا ہے؟ یہ دو تین چیزیں ہیں. کثرت کی طلب بھی ہوتی ہے میری بہن. کس کس چیز کی؟ ایک تو کثرت کی طلب، بہت زیادہ بہت زیادہ، اور آ جائے اور آ جائے. دوسرا کثرت کی طلب تو ہے، پھر مقابلہ بھی ہے. تو اس کثرت میں تینوں چیزیں آ رہی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں. تکاثر میں تینوں چیزیں آئیں گی. کثرت کا ہونا، کثرت کے پھر مقابلہ کرنا، یہ نمبر 2. اور نمبر 3، پھر کثرت کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فخر کرنا. یہ تینوں چیزیں تکاثر میں آتی ہیں کہ جب ہم اس چیزوں پہ پڑھتے ہیں. اور دوسری بات اس میں جو آ رہی ہے، آگے ترجمہ تو ہم اس کا دیکھ چکے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ اصل میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں نا، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ پیغامات لے کر آئی ہیں. اور یہ ایمانیات اور ہماری اخلاقیات سے ان کا تعلق ہے. جنرل بات ہے جو میں اس کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن ترجمے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے دیکھو یہ نہ کرنا. یہ کتنا وارن کیا اللہ نے. تو یہ میرے اور آپ کے اخلاق سے جڑی بات ہے کہ دیکھو یہ نہ کرنا. جیسے اب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہ کرنا، آپ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری اخلاقیات اور ایمانیات بھی ہمیں ملتی ہیں چھوٹی صورتوں میں. تکبر نہ کرنا، جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور اگر ایمان لاتے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اور انفارچونیٹلی جو نہیں لائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو ہر کمیونٹی درس میں انشاءاللہ ملیں گی، کیونکہ ان کا ہمارا تعلق اخلاقیات سے ہے اور ہماری ایمانیات سے ہے کہ ہم ان کو مضبوط کریں. تو مشرکین مکہ کے لیے اصل میں یہ جھنجھوڑنے کے لیے آئی تھی. ان کو بہت یہ تھا، یہ اس صورت کی بات اگر کر لیں شان نزول میں، کہ وہ مقابلہ بہت کرتے تھے ایک دوسرے سے، بہت زیادہ کثرت میں، اور اولاد میں بھی بہت مقابلہ کرتے تھے. وہ میرے خیال میں آج کل شاید اتنا نہ ہو، لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا. قبیلے کے انہوں نے بڑھانی تھی تعداد، وہ اس میں بڑا مقابلہ کرتے تھے. جیسے عبد المناف بہت اتنا مقابلہ کرتے تھے، قبرستانوں میں جا کے اپنی قبریں بھی گنتے تھے کہ ہمارا خاندان اتنا بڑا تھا، تمہارا اتنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ساری اس جہالت کو اتارتے ہوئے ختم کرنے کے لیے اس صورتوں کو اتارا. تو ہم اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو کیوں پڑھیں. تمام انسانیت اس بات پر متفق ہے، کوئی بھی ریلیجن ہو، کلو من علیہ فان، کہ ساری چیزوں نے واپس جانا ہے، فانی ہے. یہ کوئی بھی ریلیجن ہو یہ بات کو مانتا ہے. نہیں مانتا تو خدا کو ایک نہیں مانتا. یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا نے کیا ہے، لیکن ایک نہیں مانتا، یکتا نہیں جانتا. اس کے ساتھ پارٹیسپینٹس آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو اس لیے اس جو بات ہم آج کر رہے ہیں اس کے اوپر سب متفق ہیں. خدا کے وجود کا انکار ہو سکتا ہے، لیکن کب یہ جو موت ہے اس پر نہیں. کس نے جانا ہے، کب جانا ہے، اس کا علم کسی کو نہیں. یہ یاد رکھیں. یہ کوئی نہیں، یہ چیز ہم ادھر سے آج دیکھیں گے. کوئی علم اس چیز کا ہمیں نہیں ہے. زندگی ایک
یاد رکھیں ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے. یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ کیسے. زندگی صرف ایک سفر ہے، یہ ہماری منزل نہیں. کچھ لوگ یہاں پر عارضی قیام کرنے کے لیے جیسے ہم سب آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ سفر ہے یا کوئی ہماری منزل ہے، ہمارا مقصد ہی کیا ہے. تو مقصد سمجھانے کے لیے قرآن اترا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہتے ہیں، اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ کچھ بھی نہیں اتارا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور اپنی محنت کریں، کمائیں اور کھائیں. لیکن جب حضرت نوح کی قوم نے شرک شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کو جاہلوں کو بتانا پڑے گا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم کر رہے ہو جو تم دنیا میں جا کے کر رہے ہو، اس لیے نہیں بھیجا تھا تمہیں. تو اس لیے یہ قرآن کی چیزیں ان کے بعد سے یہ صورتیں اور قرآن اترنا شروع ہوا. تو ہمیں پتہ چل گیا میری بہن کہ یہاں سے کہ زندگی جو ہے، جیسے ہم سفر پہ کر رہے ہیں تو سیاحت ہے، وہ بھی ایک سفر کرتے ہیں لوگ. حج ہے، وہ بھی ایک سفر ہے اللہ کی راہ میں. علم کا بھی ایک سفر ہے جو آپ اور ہم سب طے کر رہے ہیں. تو یہ سارے سفر ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کیوں آئی ہوں. آپ کہیں یونیورسٹی کی یا کسی کالج کی طرف سے کسی جگہ جاتے ہیں، کوئی کانفرنسز میں، آپ کو پتہ ہوتا ہے میں کیوں آئی ہوں. واحد ہم مسلمان لوگ جو ہیں کو نہیں پتہ ہم دنیا میں کیوں آئے، یہ اس چیز کو بھول گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو صرف جنوں اور انسوں کو، جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم آ کر وہی چیز بھول گئے اور ہم کس میں پڑ گئے؟ لَهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، کثرت میں پڑ گئے. تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے آج ان صورت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیا کیا بتائیں گے، ہماری زندگی کا مقصد سمجھ آئے گا ہمیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں، بس مال میں بڑھ جائیں، شان و شوکت میں بڑھ جائیں، ڈگریز میں بڑھ جائیں، اور اپنی جو ہے ہر لائف سٹینڈرڈ امپروو کریں. اس چیز میں پڑھ گئے. اللہ کہ اس چیز میں پڑھنے کا مقصد نہیں تھا. آپ ہر چیز لے سکتے ہیں لیکن اپنے لیے. یہ ساری چیزوں سے منع نہیں کیا جا رہا. تکاثر میں ہم جب پڑھیں گے مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کریں، لیکن اگر غافل ہو گئے ہیں نا، اسی میں پڑ گئے ہیں، دین کو چھوڑ دیا، پھر یہ شر ہے. ورنہ یہ شر نہیں ہے، خیر ہے. اگر آپ زیادہ کماتے ہیں کوئی بات نہیں، محنت کریں، آپ دوسروں کا حق ادا کریں، ساتھ ساتھ تو آپ نیکی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سارا دن یہی کرتے ہیں تو پھر وہ شر بن جاتا ہے. یہ چیز جو ہے یہ ہم نے اس چیز سے سمجھنا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت سے تم پڑ گئے. مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، طاقت کی کثرت، زمینوں کی کثرت، ہر قسم کی کثرت مجھے چاہیے، اس میں پڑ گئی ہوں. تو جس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ اللہ کے تمام احکام کو توڑتے ہیں، تمام فرائض کو بھول جاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو ابھی بتا رہی تھی، اس لیے یہ شر بن جاتا ہے. تمام فرائض سے ایون حلال اور حرام کو چھوڑ جاتے ہیں لوگ مسلمان ہو کر. میں اس وقت مسلمانوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ فکر مندی ان کی زیادہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہے حلال ہے، یہ حرام ہے، مجھے یہ نہیں کرنا. لیکن کثرت کی طلب نے ان کو اس میں ڈال دیا اور وہ اپنے مقصد کو بھول گئے. تو اس لیے اگر اولاد کی زیادتی کے ساتھ کوئی بات نہیں، اولاد منع، تو یہ تو حدیث سے دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں، کیونکہ میں اپنی امت پہ فخر کروں گا. اگر وہ سارے دین پر ہیں تو فخر کریں گے نا، اور اگر وہ دین پر آپ نے ان کو چلایا ہی نہیں، وہ دین پر ہیں ہی نہیں، تو پھر تو وہ شر ہی شر ہیں، معاشرے کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی. تو پھر اس کثرت کا کیا فائدہ ہے نا، اس طرح کی اولاد کا. تو اس لیے انسان کو کثرت کی طلب ختم نہیں ہوتی. اور اس میں یہ نہیں کہ مرد شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. مرد اور عورت اس مسئلے میں دونوں شامل ہیں جنہوں نے سب کچھ بھلا دیا ہے. فرائض بھول گئے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تجارت میں ہر وقت مشغول ہیں، اولاد کے لیے دن رات کام کرتا ہے اور آخرت کو یاد نہیں کرتا ہے. مرد اور عورت دونوں. تو انسان، حدیث سے دیکھ لیتے ہیں، انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دوسرے کی طلب کرے گا. دیکھیں، ایک سونے کی وادی، کیا کرنی اتنی، پھر دوسری بھی، اس کی بھی طلب کرے گا. مطلب اللہ کے نبی کتنا پہچانتے تھے ہمیں، کتنا جانتے تھے ہمیں کہ ہم ایسے کریں گے. ٹھیک ہے نا میری بہن. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو ہم نے الہاکم التکاثر، یعنی کہ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کا تجزیہ کریں نا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے جائیں گے ساتھ ساتھ، صرف آیت کے ساتھ. اگر 24 گھنٹے کا تجزیہ کر لیں کہ کتنا وقت میں
اپنی عیش اور اپنی مرضی سے گزارتی ہوں، کتنا وقت میں اللہ کے لیے دیتی ہوں؟ کتنا وقت؟ ایک 24 گھنٹے کا تجزیہ کر لیں اپنا اپنا، تو اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو، آرام سے ہر ایک کو اپنا پتہ چل جائے گا۔ ہم ایک دوسروں کو اسٹیمیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دین یہ نہیں کہتا، لیکن ہمیں اپنا تو محاسبہ کرنا ہے نا۔ مجھے اپنی تو فکر ضرور ہی ہونی چاہیے نا کہ میں 24 گھنٹے میں کیا کرتی ہوں، میں اللہ کے لیے کتنا کام کرتی ہوں، یہ دیکھنا ہے، اور اسے پتہ لگ جائے گا میرا انجام کیا ہوگا اور مرنے کے بعد میرے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ یہ چیز مجھے خود سمجھ آ جائے گی، اسی سے پتہ چل جائے گا۔ مختلف لوگ ہیں میری بہن، اس میں 2-3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وقفے سے سوچتے ہیں کہ ہاں کوئی بات ہے، مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد بھول جاتے ہیں، پھر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ان کو کثرت سے یاد رہتی ہے، فکر رہتی ہے، وہ فکر رکھتے ہیں، وہ اس کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے آنا ہے ادھر، میں نے بہت دنیا کما لی، مجھے ادھر آنا ہے۔ وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میری بہن استاذہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ دن رات ان کو بس اس طرح کی فکر ہوتی ہے، میرا ایک قدم بھی غلط نہ اٹھ جائے، ایک قدم بھی، کہیں میں کوئی ایک بات بھی ایسی غلط نہ کر دوں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ جن کو اپنے ہر قدم کی، ہر پل کی، ہر بات کی فکر ہو کہ یہ مجھے صحیح لے کے جا رہی ہے یا غلط، میرا راستہ کیا۔ یہ نہ ہو کہ منزلوں پہ پہنچ کے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایک چیز جو ہے اس طرح سمجھنے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث سے دیکھتے ہیں، کوئی جو اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دنیا میں اندھا رہا، کون سا اندھا؟ عقل سے اندھا بن کے رہا، آنکھوں سے نہیں، بصیرت کا اندھا رہا، جس کو پتہ ہی نہیں چلا میں کدھر ہوں، کیا ہو رہا ہے، میری زندگی کہاں ہے، تو آخرت میں وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ وہ سوال کرے گا اللہ سے کہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، قرآن کی آیات بھی یہ بتاتی، مفہوم بتا رہی ہوں میں، حدیث بھی یہی ہے، تو مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ جب تمہیں قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا، جب تمہیں قرآن کا علم کے لیے، تمہیں روشنائی کے لیے، تمہیں نور کے لیے، سمجھانے کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے بتایا جاتا تھا، تم اس وقت اندھے بنے رہتے تھے، تم غفلت میں رہتے تھے، تم اگنور کرتے تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو آج تمہیں اس لیے اندھا اٹھایا جا رہا ہے، یعنی کہ آخرت میں وہی سزائیں دی جائیں گی جو ہم دنیا میں نعوذ باللہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو کچھ گناہ یہاں کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ سزا ہے آخر میں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو آخر میں جو دنیا دین کا علم نہیں لیتا، وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک اور حدیث سے اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان ہر وقت یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، کیسے بڑھ جائے، کیا ایسا کام کروں، کدھر جاب کروں، کیا کوئی ایسی کورسز کروں، کیا بزنس کروں، کہاں انویسٹ کروں، تو مالی مالی وہ یہ کہتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس کا تو نہ مال وہی ہے جو اس نے جو لے لیا، کمایا اور کھا لیا، وہ تو ختم ہو گیا، جو اس نے آگے بھیج دیا وہ جمع ہو گیا، وہ یہاں آ کر پا سکتا ہے۔ تو لیکن دنیا میں وہ رہ کر مالی مالی وہ یہی کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الہاکم التکاثر، اب ہم اس کو اگر دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں کثرت سے جب کمانے لگتا ہے، تو وہاں پر جا کر ایک پنجابی کا شعر ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جب اس کا آخرت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو شاعر، میں اردو میں ہی صحیح کوشش کرتی ہوں کہ جن کے لیے تو نے پاپ کمائے کدھر ہیں اب وہ تیرے۔ پنجابی کے شاعر ہیں، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ جن کے لیے ہم سارا زندگی، اپنی ایک ہی زندگی ہے سب کے پاس، اب وہی وقت ہے، دوبارہ تو نہیں آنا، گھر ہو، باہر ہو، بچے ہوں، شوہر ہو، دوست ہو، آفس ہو، جاب ہو، جہاں بھی لگا رہے ہیں، تو وہاں پر جا کر پھر جب پوچھتے ہیں، جب اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں تو تب اس سے پوچھتے ہیں کہاں ہیں تیرے سارے۔ جب اس کو اللہ نہ کرے جہنم پہ پیش کیا جائے گا، عبد المالک بھی وہاں کا جو نگران ہے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لیے، آج جو اتنی چیخیں مار کر ادھر آ رہے ہو، آج جو اتنا رو کر فریادیں کر رہے ہو، ادھر کچھ نہیں ہوگا، جہاں ہونا تھا وہاں تم غفلت میں پڑے رہے۔ یہ ہے اللہ کہ آپ کو اصل مقصد سے ہٹا کر بے لا یقینی باتوں میں لگا دینا، یعنی جس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، آپ کی زندگی کی کرنسی جو ہے، آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور کثرت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات آ چکی ہے۔ تو اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اس بات کو سمجھ آ جائے۔ حتیٰ زرتم المقابر،
یہ کثرت کوئی ختم تھوڑی ہو جاتی ہے. آپ کہیں مجھے بس بچپن میں چاہیے تھی، اب تو نہیں چاہیے، اب تو میں بڑی سمجھدار ہو گئی ہوں. نہیں، حدیث سے ثابت ہے، دلیل لے لیتے ہیں کہ جو ہمارا بوڑھا بھی ہے نا، بوڑھا بھی ہو جائے گا تب بھی اسے مال کی طلب اور حرص ختم نہیں ہوگی. کتنی ڈراؤنی بات ہے کہ چلے انسان سے مجھے سمجھ نہیں تھی تو چلو میں نے کر لیا، اب تو مجھے سمجھ آ گئی ہے. لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. حدیث کے مطابق یہ ہے کہ جو بوڑھا ہے وہ اور لالچ کرتا ہے، اس کو مال کی حرص اور ہوس بڑھ جاتی ہے، شہوات اس کی بڑھ جاتی ہیں. تو کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم نے آج سے ہی اپنا راستہ نہ بدلا. تو اس کا مطلب ہم تو بڑھاپے کی طرف تو جا ہی رہے ہیں، جا بھی چکے ہیں، یہ کہنا چاہیے. تو پھر تو اس کا مطلب یہ چیز بڑھتی جائے گی، تو ہم تو الحاق ہو جائے. آگے کیا ہوگا؟ حتیٰ زرتم المقابر، اگلی منزل تو آ ہی رہی ہے، پھر اس کو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. یہاں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں ابھی بھی، لیکن حتیٰ زرتم المقابر تو آ گئی. تو حتیٰ زرتم المقابر میری بہن کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہاں تک وہ پہنچ گیا. حتیٰ تو یہاں تک ہو گیا. اب زر جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، زیارت سے ہے. جب آپ کہیں وزٹ کرتے ہیں، جب آپ وزٹ کریں گے، کیا پتہ چلا کہ مقابر کا آپ وزٹ کریں گے وہ بھی منزل نہیں ہے. قبروں میں جب ہم چلے جائیں گے تو کیا جا کر آرام سے لیٹ جائیں گے، سکون مل جائے گا؟ نہیں، وہاں ہم صرف وزٹ کے لیے جائیں گے. برزخ کی زندگی میں صرف وزٹ کرنا ہے. وہاں پر ہم نے جا کر پرماننٹ لائف وہ بھی نہیں ہے نہ، جیسے زندگی پرماننٹ ہے. آپ کو بتایا کلو من علیہا فان، تو نہ برزخ کی زندگی ہے وہاں پر. اس لیے زرتم المقابر آیا کہ تم وہاں پر وزٹ کرو گے. اب مقابر کیوں آیا؟ قبر ہر ایک کو تو ایک قبر ملنی ہے. مقابر کیا ہوتا ہے؟ قبر کی جمع تو قبور ہوتا ہے. اگر سب کو کہا جائے تو قبور آتا ہے. کیوں آیا یہ مقابر؟ مقابر ہوتا ہے ایک قبرستان، یا المقابر جب بہت سارے قبرستان. یعنی جب آپ قبرستان کا وزٹ کریں، ابھی بھی جب ہم الحمدللہ بھی زندہ ہیں اور جب مر کے تو جانا ہی ہے، تو وہاں بہت سارے ایسے مقبرے بنے ہوئے ہیں جو اپنی خواہشات دنیا کی تکاثر والی لے کر دفن ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان دونوں ورڈز کو یہاں یوز کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مقابر ہیں، ایک بندہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہے یا دو ہے کہ اس نے بڑی حسرتیں پالیں، ہزاروں حسرتیں یا خواہشیں کیا کہتے ہیں ایسی کہ ہر حسرت پہ، ہر خواہش پہ دم نکلے تو چلو وہ چلا گیا. نہیں، مقابر ہیں، بہت سارے ہیں. کتنی فکر ہے، میجورٹی ہے. جیسے ابھی بتایا کہ 2-3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر پل کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ میرا پل کس لیے گیا، کوئی اس میں نے حقوق اللہ کیے یا حقوق العباد کیے. تو وہ چاندی لوگ ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم سارے اس میں آ جائیں. یہی تو سیکھنے آئے ہیں کہ میرا پل پل جو گزر گیا وہ تو میں واپس نہیں لا سکتی. جو کرنٹلی ہے اور جو میرا آ رہا ہے فیوچر، جو میرے پاس دن بچ گئے ہیں، دے آر دا کریم، اور میرے پاس مومنٹس رہ گئے ہیں، ان میں نے کیا کرنا. کیونکہ حتیٰ زرتم المقابر میں تو بہت ساری دنیا چلی گئی. یاد رکھیں اسی لیے یہاں پر آیا ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر دفن ہیں اور ہزاروں خواہشیں لے کر ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی ایک خواہش تھی جو چلو چلا گیا بیچارے کی پوری نہیں ہوئی، بالکل نہیں. اس کے اندر ہر بندے پوچھیں 1000 خواہشیں، ابھی یہ بھی، ابھی یہ بھی، ابھی یہ بھی. جب اس کی اتنی 1000 خواہشیں ہوتی ہیں، اس لیے تو وہ قرآن کی طرف، دین کی طرف وقت ہی نہیں ہوتا، اہمیت نہیں ہوتی، شوق اور خواہش نہیں ہوتی کہ میں کیسے جاؤں ادھر. کیونکہ اس کے پاس آگے بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے آگے لسٹ اہیڈ، اس کے آگے پڑی ہے کہ یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہاں چلی جاؤ گی، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے. تو یہ خواہشیں لے کر وہاں دفن ہو جاتے ہیں. یہی ایک اینڈ ہے حتیٰ زرتم مقابر. اچھا، اب جب وہ، اللہ معاف کر دے، جب اس کی غفلت بڑھتی گئی تو موت کے فرشتے جب اس کو نظر آ جاتے ہیں سکرات میں، دنیا میں تو نظر نہیں آئیں گے نا، غائب ہے، اسی لیے تو ہمیں یقین نہیں آتا. ابھی ہم دیکھیں گے یقین آتا کیسے اگلی آیت میں. لیکن یہاں پر تو چونکہ ہمیں یقین ابھی نہیں آ رہا، جب غفلت پہ بڑھتے ہوئے سمندر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو پتہ چلے گا موت نہیں تو آنکھیں کھولی ہیں. پہلے تو انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، دنیا کے لیے کھولی ہوئی تھی، آخرت کے لیے بند تھی، قرآن کے لیے بند تھی، شریعت کے لیے بند تھی، قرآن کی کلاسز اس علم کے لیے بند تھی، دنیا کے علوم کے لیے کھلی ہوئی تھی. فرق نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا نقصان ہو جاتا ہے. آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو سبحان اللہ، وہ تو آپ کی دین اور دنیا، اللہ نے دنیا اسی لیے دی ہے کہ آپ انجوائے کریں، یہ جاہل رکھنے کے لیے نہیں دی ہے. یاد رکھیں، اس پر ہم کبھی بات کریں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایکوائرڈ نالج ہے اور دوسرا نالج ہے. دنیا کا نالج آپ کو وقفے سے ملتا ہی رہتا ہے.
لیکن جو اللہ کا علم ہے جب تک آپ جاتے نہیں سیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں ایسے ملے گا.